لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کی زبانی ہم سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں 4 باتیں عرض کی تھی. ہیا عصایا، یہ ڈنڈا ہے، اتوکّع علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اس کے علاوہ اور بھی کام میں اس سے لے لیتا ہوں. یہاں سے مفسرین نے کئی ساری باتیں لکھی تھی کہ عصا لینا یہ سنت انبیاء ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ. دنیا کے فائدے تو مجھے اور آپ کو نظر آ جاتے ہیں، اور دین کا فائدہ ہے یہ سنت ہے، اور سنت کو زندہ کرنا، سنت پر عمل کر لینا، اس پر بندے کو ثواب ملتا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سنت کو زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہمارے زمانے کے اندر عصا والی سنت پر معذور اور مجبور عمل کرتا ہے،
عام انسان عمل نہیں کرتا ہے۔ گرچہ یہ وہ سنت نہیں ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں مجرم اور گنہگار ہوں گے، لیکن اگر عمل کریں گے ثواب ضرور ملے گا۔ دوسرا، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کبھی ضرورت ہو اپنے بڑے کے سوال پر جواب کا اضافہ کرنے کی تو اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی اضافہ کیجئے جس سے مخاطب بور نہ ہو جائے، جس سے مخاطب کو الجھن نہ ہو جائے اور وہ یہ نہ چاہے کہ اپنا کلام بند کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور فائدوں کو گول کر دیا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی دوسرے کام ہیں، ان کو گول مول کر کے اکٹھا کر دیا۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اب اگر استاذ کے پاس، اپنے پیر شیخ کے پاس، اپنے والد محترم یا اپنے کسی بڑے رشتہ دار کے پاس کسی سوال کا جواب دے رہے ہوں تو اتنا جواب دو جتنا پوچھا گیا ہے، اس میں بس اتنا اضافہ کرو جتنی ضرورت ہو، باقی کو اجمال میں بیان کر دو۔ زیادہ تفصیل بتائیں گے تو مخاطب بور ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ دے دیا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہی ہے، تو رب نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس ڈنڈے کو ڈال دو، اس ڈنڈے کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَاهَا، اس کو پھینک دیا۔ بس یوں ہی یہ ڈنڈا ہاتھ سے گر گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک یہ موٹا تازہ تیز ترار سانپ اور اژدہا بن گیا۔ قرآن کریم میں اس لاٹھی کے گر کر سانپ بننے پر 3 لفظ آئے ہیں، كَأَنَّهَا جَانٌ، ایک آیا ہے کہ یہ جان بن گیا، ایک بن گیا حیتن بن گیا ہے، اور ایک بن گیا کہ مطلق سانپ بن گیا ہے۔ یہ ثعبان، ایک ہے ثعبان موٹا تازہ، ایک یہاں گیا حیتن۔ حیتن کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو بھی، بڑے سانپ کو بھی، نر کو بھی، مادہ کو بھی، اور جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، ثعبان کہتے ہیں موٹے تکڑے سانپ کو۔ اصل میں مفسرین نے لکھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا تو پھینکتے ہی جتنی لاٹھی تھی اتنا ہی سانپ بن گیا۔ اور عام طور پر انسان کے ہاتھ میں لاٹھی اور عصا یہ قد آدم سے نصف ہوتا ہے، کہ نصف بدن تر عام طور پر ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، تو اولاً یہ سانپ اتنا ہی بن گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ سانپ بڑا بھی ہونے لگا، جسامت میں بھی اور قدامت میں بھی، لمبا بھی ہونے لگا اور موٹا بھی ہونے لگا۔ اور جو بندہ یا کوئی بھی جاندار موٹا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اس سانپ کا حال ایسا نہیں تھا۔ یہ باوجود اپنی لمبائی اور چوڑائی کے یہ تیز ترار تھا، اور نظر واحد میں یہ اتنا تیز بھاگنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل، لیکن آنے واحد میں گھوم پھر کر پھر سامنے۔ یہ جو عصا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ نیچے سے ڈنڈا ایک ہی تھا، لیکن اوپر سے اس کو اس طرح کی 2 شاخیں تھیں۔ بہت کم لوگ اس طرح کا عصا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر عصا یا تو سیدھا ہوگا یا ٹیڑھا ہوگا اوپر سے پکڑنے کے لیے۔ یہ جو عصا تھا، یہ اس کے اوپر سے 2 شاخیں تھیں، اور
نیچے سے لوہے کا بھی لگا ہوا تھا، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نیچے سے لوہے کی میخ نہیں لگی ہوئی تھی بلکہ مطلق ڈنڈا تھا۔ مفتی ظفرعلی خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے واقعہ سنایا کہ میں حرم محترم میں عصا کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو ایک عربی آیا، اس نے کہا یہ جو طواف تم کر رہے ہو عصا کے ساتھ یہ نقصان دہ ہے۔ مفتی ظفرعلی خان صاحب چھوٹے عالم نہیں تھے، انہیں فوراً کہا کہ یہ تو سنت ہے۔ عربی عالم نے کہا ٹھیک سنت ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا کے نیچے لوہا لگا ہوا نہیں تھا، تمہارے عصا کے نیچے لوہا لگا ہوا ہے اور اس سے بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عصا کے نیچے لوہا لگا ہوا نہیں تھا، اور عام طور پر شہروں کے اندر جو عصا استعمال کیا جاتا ہے اس میں لوہا ہوتا ہے لیکن باندھنے کے لیے، ٹکنے کے لیے نہیں۔ گاؤں دیہات کے اندر خاص طور پر برف باری والے علاقوں میں عصا استعمال کرنے والے اپنے عصا کے نیچے لمبا چوڑا لوہا لگا کے رکھتے ہیں، تاکہ جب وہ لے کر چلیں گے تو بندے برف پر جب وہ عصا رکھیں گے تو عصا ٹک جائے گا، عصا پھسلے گا نہیں۔ کشمیری زبان میں اس کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں، ہماری کشمیری میں کچھ اور بتا دیں گے، آپ کی کشمیری میں کچھ اور، لیکن بہرحال ایک لوہا لگا ہوتا ہے جس سے یہ عصا ٹک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نیچے یہ لوہا لگا ہوا تھا یا نہیں، اس میں اختلاف، بعض کہتے لگا تھا، بعض کہتے نہیں لگا تھا، لیکن تقریباً تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عصا کے اوپر دو شاخیں اس طرح تھی، چھوٹی سی دو شاخیں۔ کبھی کبھار کسی بندے کے ہاتھ میں آپ ایسا عصا دیکھیں گے، اور اس میں راز تھا کہ جو ہی یہ عصا نیچے ڈال دیا گیا تو یہ سانپ بن گیا، یہ جو دو شاخیں معمولی سی بنی ہوئی تھی اسی کا منہ بن گیا، اور اسی میں سے سانپ کی زبان بھی باہر نکل آئی۔ تو اللہ نے پہلے سے اس کا انتظام کیا تھا کہ ایسی لاٹھی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلیں گے۔ یہ لاٹھی کون سی تھی؟ قرطبی نے اس کی کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ قرطبی نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ ایک چھڑی لے جاؤ، تو وہ چھڑی وہاں سے گھر سے لے گئے تو اسی کو آگے چل کر معجزہ بن گیا۔ ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی ایک عصا تھا، وہ عصا انبیاء علیہ السلام کے پاس منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، اور بالآخر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کنویں میں گر گیا، وہیں سے پھر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ روایت امام قرطبی نے اس کو خود کمزور کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ بہرحال یہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا القیہا یا موسیٰ، ڈال دو اس کو زمین پر، فالقاہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، یہ بہت بڑا سانپ بن گیا، لیکن بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تیز ترار بھی تھا، تیزی کے ساتھ چلنے والا بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ موٹا تازہ ہو گیا اب اس کو چلنے میں دقت ہو رہی ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو سانپ بن گیا، یہ تو اژدہا بن گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا تھا اسی کو ہڑپ کر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو پلٹ گئے، ڈر کر واپس مڑنے لگے۔ حضرت اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ بھیج کر اس کو کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر خود قرآن نے کہا قال، اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر ایک اونی جبہ لگا ہوا تھا۔ جبہ کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں پھیرن ہے،
یہ فیرن ہی ایک طرح کا جبہ ہے، اور چونکہ یہ آیا ہے اولیاء کرام سے، اور عرب کے اندر ایسا جبہ پہننے کا رواج تھا. چونکہ ماڈرن جب بندہ ہو جاتا ہے تو ماڈرنائز ہو جاتا ہے. جیسے کشمیری بھی ماڈرن ہو گئے تو فیرن کو بدل دیا، فیرن کا ایک نیا ڈیزائن آ گیا، اور وہ کسی کام کا ہے نہیں لیکن ویسا ڈیزائن بنا دیا انہوں نے، فیرن کا کوٹ بنا دیا. حالانکہ یہ ہاں ہے نیا ماڈل آ گیا ہے، لیکن اصل جو نور اور جو سطر اور جو سادگی فیرن میں تھی وہ اس دوسرے چیزوں میں بالکل نہیں ہے. خاص کر یہ جو ہم جیکٹے پیکٹے لگاتے ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے. فیرن لگانے والے کو دیکھو، ایک طریقے سے خود بخود عاجزی، طمانینت، مسکنت اس کے بدن سے خود بخود ٹپکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والوں کا لباس ہے. اور اللہ والوں کا لباس بندہ جو ہی زیب تن کرتا ہے خود بخود اس کے اثرات آ جاتے ہیں. ایک بندہ ایک وقت میں سلوار قمیض لگائے اور دوسرے وقت میں پینٹ کوٹ لگائے، وہ خود بخود محسوس کرے گا اپنے اندر ایک طرح کی بے چینی اور ایک طرح کا سکون. جب وہ سلوار قمیض میں ہوگا اس کے دل کے اندر اطمینان آئے گا، جب وہ پینٹ کوٹ میں ہوگا تو وہ اطمینان نہیں ہوگا جو سلوار قمیض میں ہوتا ہے. کبیر یار، پینٹ کوٹ میں تو بیٹھا نہیں جاتا ہے، بندے کے لیے یہ عذاب ایسے ہی بنا ہوتا ہے، بندے کو تو بیٹھتے دبرناس کی تیٹے گئی جس گنڈی تھی تیٹن. گویا یہ لباس ہے ہی ایسا نہیں ہے کہ جو بندے کو سکون دے سکے گا، یہ تو بس ٹیپ ٹاپ کے لیے ہے. اور اب تو لباس نہیں آیا ہے، اب تو پینٹ آ گیا ہے. لباس نہیں پہنتے آج کے جوان، آج کے جوان تو اپنے بدن کے اوپر پینٹ کر لیتے ہیں. کالا پینٹ، لال پینٹ، نیلا پینٹ، یہ جو سکن ٹائٹ پینٹ پہن رہے ہیں یہ پینٹ سے کم نہیں ہے. جو بدن کے ساتھ چپکی ہوئے، بدن کو پینٹ کر لو یا پینٹ پہن لو برابر ہی ہوگا. اور بیٹھنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور اگر پھٹ گئی تو سب کچھ پھٹ جائے گا. اور اگر سلوار خدا نخواستہ کبھی پھٹ گئی تو تب بھی سطر چھپا رہے گا. اسلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے نا اس میں انسانیت بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، لیکن ہم لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں دبرناز ایشو ماڈرن دنیا، یہاں تو ایسے ہی بدلنا پڑتا ہے، ہم چلیں گے ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. نہ 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 نہ، ہم چلیں گے ادھر کو حکم ہو جہاں نبی کا. ہم پہنیں گے وہ جو پہنا ہوگا نبی نے، ہم کھائیں گے وہ جو کھایا ہوگا نبی نے. وہ نعرہ ہمارا نہیں ہے ہم چلیں گے ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہ، ہم تو ہمیشہ پیچھے چلتے ہیں. جاؤ پیچھے، جاؤ پیچھے. جتنا پیچھے جا کر زندگی کو ریوائز کرو گے اتنی زندگی روشن بنے گی. اور جتنا آگے چلو گے، دیکھو یہ مغربیت ہے، اور مغرب کا کام ہوتا ہے ڈوبنا، اور بندہ جب بھی مغربیت پسند بن جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اور مشرق کا کام ہے ہمیشہ دنیا کو روشن کرنا. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں پیچھے جاؤ، آگے نہیں. آگے جاؤ گے ڈوب جاؤ گے، پیچھے جاؤ گے تمہیں روشنی مل جائے گی. اسلام نے کہا جاؤ 1400 سال پہلے تمہیں روشنی مل جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی جبہ پہنا ہوا تھا. یہ پھیرن، یہ جبہ پہننا فرض واجب نہیں ہے، لیکن بعض لباس وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے انسان کے لیے مطمئن کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ ساری زندگی نہیں پہنا ہے، یہ کنفرم ہے. پسند کیا ہے، یہ بھی کنفرم ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے پسند کیا ہے، لیکن پہنا ہے نہیں. ایک روایت ضرور اس کی ملتی ہے، لیکن اس روایت میں تمام محدثین نے کلام کیا ہے کہ پہننے کی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. چونکہ اس کے اندر سطر ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ لنگی پہنی نہیں جاتی ہے اس لیے احرام باندھتے ہوئے بھی حاجی کو دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ رواج نہیں ہے. اور سلوار پہننے میں انسان کو سطر بھی چھپ جاتا ہے، ڈھیلا ڈالا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سطر زیادہ ہوتا ہے. ایسے اس کھلے ڈولے لباس کے اندر ویسے واللہ عالم یہ لباس آیا کیوں ہے؟ لگتا ہے کہ چونکہ عرب آئے تھے، عرب کی یہاں ڈھیلا ڈالا لباس ہوتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضر میں ہوتے تھے تو
تو لمبا کرتا پہنتے تھے، جب سفر میں جاتے تھے تو لمبے کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا پہنتے تھے۔ وہاں سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب مقیم ہوتے تھے تو جبہ پہنتے تھے، اور جب مسافر ہوتے تھے تو قمیص پہنتے تھے۔ تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اب تو بہت سارے ماشاءاللہ سفر میں بھی فیرن پہن لیتے ہیں، تو حضر میں ڈھیلا ڈھالا لمبا چوگا پہنے، اور جب سفر میں جائیں گے تو کرتا پہن لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونی جبہ پہنا ہوا تھا۔ اونی جبے کے آستین، یہ والے نہیں بلکہ یہ دامن، جس کو ہم دامن کہتے، یہ پکڑا اور ہاتھ میں یوں لپیٹ لیا، یوں لپیٹ لیا، اور جب اللہ نے کہا خود اس کو پکڑ لو، تو اس کو لپیٹنے کے بعد ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن ڈرنے لگے۔ ادھر سے فرشتہ آ گیا، اور فرشتے نے عرض کیا، موسیٰ اگر اللہ نے کاٹنا مقدر رکھا ہوگا تو کیا آپ کا یہ جبہ آپ کے ہاتھ کو بچا لے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ، کفر یہ خلق الانسان عجولا، اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا نہ، اللہ یہ کہہ رہے لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر آستین کے، بغیر اس جبے کے یوں ڈالا اس کی گردن پر ہاتھ، بس ہاتھ پکڑا، سنعیدها سیرتها الاولی، جو ہی یوں پکڑ لیا تو وہ جو ابھی تک اژدہا بنا ہوا تھا، ابھی تک سانپ بنا ہوا تھا، فوراً لاٹھی کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایسا یہاں پر کیوں کیا گیا؟ صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے چل کر فرعون کے پاس جانا تھا، اور فرعون کے سامنے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو ظاہر کرنا تھا، اگر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ڈر جاتے تو پھر معجزے کا وہ اثر باقی نہ رہتا، یعنی مخاطب کو جو معجزہ دکھانا تھا تو پھر وہ اثر نہ رہتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہیں پر اس معجزے کو ظاہر کر کے دکھا دیا، اور یہیں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک گونا ڈر آ گیا تھا اس سے مطمئن کر دیا۔ یہ ہو گیا ایک معجزہ۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بغل کے نیچے دبا دو، تخرج بیضاء، یہ روشن چمکدار نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی برس بیماری وغیرہ کے۔ یہ تو آگے چل کر آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، اور دعا کیوں کی تھی، لیکن چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تھے اور بچپن کی حالت میں تھے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا تھا۔ گود میں لینے کے بعد فرعون کی داڑھی پکڑی، اور پکڑنے کے بعد اس کو جھنجھوڑا۔ یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ داڑھی تو فرعون بھی نہیں کٹاتا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا وہ بھی یہ سمجھتا تھا مرد کی شان داڑھی رکھنا ہے، اور داڑھی کٹانا یہ عورتوں کی شان ہے۔ داڑھی کٹانے کا مطلب یہ کہ داڑھی نہ ہونا یہ عورتوں کی علامت ہے، اور داڑھی کا ہونا یہ مرد کی علامت ہے۔ اب جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا کیا ہے۔ فرعون باوجود انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے کے وہ داڑھی رکھتا تھا، اور داڑھی کا تذکرہ اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا کہ کتنی داڑھی ہونی چاہیے، وہاں پر اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو میری داڑھی پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، فوراً بیوی سے کہنے لگا قاتلوں کو بلاؤ، اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ گستاخ ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ نرم دل تھی، اور انہوں نے کہا جناب محترم یہ بچہ ہے،
اس کو کیا پتہ ہے آپ خدا صاحب ہو، اس کو کیا پتہ ہے آپ بادشاہ سلامت ہو، اس کے لیے تو آگ اور نور برابر ہی ہیں، اس کے لیے تو غلام اور آقا برابر ہی ہیں۔ اور تجربہ کرنا چاہو گے ابھی تجربہ کر کے دکھاتی ہوں۔ 2 تھال لے کر آئی، ایک میں لال رکھا، ایک میں انگارہ رکھا، اور یہ سامنے رکھ دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور یہ تفسیروں جو یہاں کی تفسیر کے اندر میں نے نہیں پڑھا، لیکن بہت پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، غالباً اس کا نام تھا عجائب القصص۔ اس کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لال کی طرف جا رہی تھی، حضرت جبریل نے آ کر ہاتھ یوں موڑ دیا اور آگ کے انگارے کی طرف کر دیا، اور ادھر کے بجائے ادھر گیا۔ اور آپ بھی دیکھیں گے بچہ کبھی جاتا ہے ادھر، جو لینا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، آتا ہے ادھر، پھر اس کو بھی دیکھتا ہے، پھر واپس ادھر آتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر جو جی میں آتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لال کو چھوڑ دیا، انگارے کو یوں پکڑا اور ایک دم منہ کے اندر ڈال دیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی جل گیا اور زبان بھی جل گئی۔ فرعون نے ہر چند کوشش کی تھی ہاتھ کو ٹھیک کرانے کی، لیکن ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا، اور زبان کی لکنت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں ان دونوں چیزوں کو خود بخود ٹھیک کر دیا۔ دایاں ہاتھ سے پکڑا تھا اور دایاں ہاتھ جل گیا تھا، اور یہ دایاں ہاتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ادھر رب نے فرمایا کہ اس دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بغل کے نیچے ڈال دو، اور ابن کثیر نے لکھا ہے اذا دخل، جب ضرورت پڑتی تھی تب اندر داخل کرتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا، ہمیشہ یہ ہاتھ روشن نہیں ہوتا تھا۔ داخل کیا اور ادھر نکالا، یہ 14ویں چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہو گیا۔ رب نے کہا تخرج بیضاء، جب باہر نکالو گے یہ سفید چمکتا ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ 2 فائدے ہو گئے، ایک تو یہ چمکنے لگا، اور دوسرا جو یہاں پر زخم تھا وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور عام طور پر چونکہ سفید ہاتھ چمکتا ہے، سفیدی جب برس وغیرہ کی بیماری انسان کے یا کوئی داغ لگا ہو تب ہاتھ چمکے گا۔ قرآن نے کہا من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، بغیر برس کے یا کسی اور وجہ سے۔ ہے کیا پھر یہ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ کیوں دیا ہم نے؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ دکھائیں گے ہم آپ کو اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن یہ تمام خرق عادت ہو رہا تھا، یہ انسان کی عقل کے خلاف ہو رہا تھا۔ عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکدار بن جانا، اور بھی دیگر بڑی بڑی آیتیں، بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بعد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دی۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آتے تھے تو ہر نبی کو اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے تھے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ ہوگا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کی عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، دوسری ہوتی ہے کرامت، تیسرا ہوتا ہے استدراج۔ معجزہ ظاہر ہوتا ہے صرف نبی کے ہاتھ پر، ہوتا ہے نہیں بلکہ ہوتا تھا۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا کسی کے ہاتھ پر معجزہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے یہ کہے چونکہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا تھا تو اس کے ہاتھ پر اللہ کوئی معجزہ ظاہر کرتے تھے، تم بتاؤ تمہارے ہاتھ پر کیا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ دکھا نہیں سکتا ہے، لیکن اس بندے کے کہنے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو ختم نبوت کے بارے میں شک ہو گیا۔ گویا ختم نبوت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر بندہ اس کو ڈیٹ کرنے کے لیے،
اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہے معجزہ دکھا دو. معجزہ تو ظاہر ہونا نہیں ہے، لیکن اس نے چونکہ اس بات کی نسبت جو صرف نبیوں کے ساتھ ہوتی تھی وہ نسبت اس کذاب اور دجال کے ساتھ کر لی، لہٰذا یہ پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا. تو پھر جو لوگ مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو دوست مانتے ہیں، ساتھی مانتے ہیں، کلیگ مانتے ہیں اور رشتہ دار مانتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا فتویٰ اپنے دل سے پوچھ لے. مرزائیوں کے ساتھ کھانا حرام، مرزائیوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا حرام، مرزائی کو سلام کرنا حرام، مرزائی کے ہوٹل پر کھانا کھانا حرام، مرزائی کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام، مرزائی کے ساتھ کلی طور پر بائیکاٹ کر لینا، الگ تھلگ رہنا، یہ شریعت کا حکم ہے. جو بندہ اس حکم کی پاسداری نہ کرتا ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، اس کا ایمان باقی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان دبن ناز تو چھو واریا متشدد ہو، تم اتنی شدت نہیں ہے اسلام میں، اور پھٹ سے پڑھتے لا اکراہ فی الدین. آیت تو یاد ہو گئی تجھے، آیت کا مفہوم بھی یاد ہے، آیت کا مطلب بھی معلوم ہے، آیت کا شان نزول بھی معلوم ہے، یہ کس موقع کس جگہ کے لیے اور کس بندے کے لیے نازل ہوئی ہے. مرزائی یہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کتا ان سے بہتر ہے، سور ان سے بہتر ہے اور بلی ان سے بہتر ہے. لیکن مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو نبی یا مجدد یا ولی یا مسلمان ماننے والے اس سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ کتے کے اندر ہزار غلطیاں، ہزار نجاستیں ہونے کے باوجود اجازت ہے کبھی کبھار اس کو رکھنے کی، پالنے کی، لیکن مرزائی کو پالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. مرزائی کے ساتھ دوستی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جو لوگ مرزائیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں وہ نبی کے باغی ہیں. جو مرزائیوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ نبی اور دین کے باغی ہیں. جو مرزائیوں کے ہوٹلوں میں رات کو قیام کرتے ہیں یا ان کے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھاتے ہیں وہ نبی اور اسلام اور دین کے باغی ہیں. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن میرا نبی آپ سے پوچھے گا یہ وہ دجال تھا، یہ وہ کانا تھا، یہ وہ زندیق تھا، یہ وہ خبیث تھا، یہ وہ لعین تھا، یہ وہ ملعون تھا، یہ وہ مرتد تھا جس نے میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 مہینے تک نیند نہیں آئی تھی. میری نہیں مانتے ہو، علامہ کشمیری کی تو مانتے ہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، اب یہ فتنہ تھوڑا سا رک گیا ہے، تب جا کے ان کو نیند آنی شروع ہو گئی تھی. تو اگر کوئی آدمی ایسے زندیق کو یہ کہے گا کہ نبی تو معجزہ دکھاتا تھا، تم بتاؤ تمہارے پاس کتنے معجزے ہیں، اور یہ بہت بدبخت ہے. اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے نبی کے پاس 300 معجزے تھے، میرے پاس 1000 معجزے ہیں. سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ. ہماری عادت خراب ہو گئی ہے، ہم جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جنت کا تذکرہ کہتے ہیں استغفر اللہ. سبحان اللہ کہاں کہنا ہے، استغفر اللہ کہاں کہنا ہے، الحمدللہ کہاں کہنا ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. جب تعجب کی چیز ہو تو سبحان اللہ کہو، جب خطرناک چیز ہو استغفر اللہ کہو، جب سکون کی چیز ہو تو الحمدللہ کہو. اس بدبخت نے جگہ جگہ پر انبیاء علیہم السلام کی توہین کی ہے. اسی حقیقت الوحی کے اندر اس بدبخت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی توہین کی ہے. بالکل بعینی یہی الفاظ ہے، میں نے رٹ لی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھپانے کے لیے حشرات الارض کے نجاست کی جگہ کا انتخاب کیا ہے. نہیں سمجھے آپ کہ روضہ پاک جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس جگہ کے لیے بدبخت لکھتا ہے حشرات الارض کے نجاست کی جگہ. چونکہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اور اپنی نجاست کہتے ہیں،
اور وہاں پر اس نے کمپرومائز کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہاں کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتخاب کیا۔ جب آپ مرزا قادیانی کی حفوات اور بکواس پڑھو گے، آپ کو خود بخود مرزائیوں کے ساتھ ایسی نفرت ہو جائے گی جیسے انسان کو خنزیر کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن تب جب یہ معلوم ہو جائے گا، ان کے ظاہر پر نہ جاؤ، ان کے زن زر اور زیورات کی طرف نہ جاؤ۔ یہ مال دے کر ایمان خریدتے ہیں، زن دے کر ایمان خریدتے ہیں، دولت دے کر ایمان خریدتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور اس طرح کے دجال دنیا کے اندر، مارکیٹ کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ ابھی نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ ہے، غامدی کا فتنہ ہے، حنیف بن شکیل کا فتنہ ہے۔ یہ سارے ایک ہی طرح کے چٹے بٹے ہیں جو پس پردہ یہی، کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسیح کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ پر نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت والے دروازے کو مکمل بند کرنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا، لہذا کسی سے معجزہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ولی کامل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کبھی کبھی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کرامت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، خرق قیادت والی چیز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے استدراج، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جادوگری۔ ایک جوتے کو دوسرے جوتے میں ڈال دیا، ایک کو بنا دیا ٹیپ ریکارڈ اور دوسرے کو بنا دی کیسٹ، اور دو جوتے مل کر گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، اس کو کہتے ہیں جادوگری، اس کو کہیں گے نظر بندی یا ہاتھ کی سمجھ، جو بھی اس کو کہیں گے۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ کرامت ولی سے ظاہر ہو سکتی ہے، معجزہ صرف انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دو معجزے دیے، ایک عصا کا سانپ بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا روشن اور چمکدار بن جانا۔ کیوں دیا یہ؟ اب حکم ہو گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، چلے جاؤ فرعون کے ساتھ، فرعون کے پاس، اس لیے کہ وہ سرکش اور باغی بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کوہ طور پر، ابھی وہاں طور پہاڑ پر ہے، وہاں پر یہ نبوت مل گئی اور یہیں پر حکم ہو گیا، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے ایک باغی اور اللہ کے ایک سرکش بندے فرعون کو دعوت دینے کے لیے۔ پھر جو یہ حکم مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا، وہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔